یہ سوال ہے جی عمار ملک صاحب ہیں لاہور سے. وہ کہتے ہیں جی پاکستان میں کورونا کیسز میں روزانہ کی بنیاد پہ اضافہ ہو رہا ہے. حکومتی پالیسیز کا مذاق بھی اڑایا جا رہا ہے. احتیاطی تدابیر بھی ہوا میں اڑائی جا رہی ہیں. تو کیا عوام کو سیدھا کرنے کے لیے حکومت کو سخت ایکشن لینا چاہیے؟ آخر ہمارے ادارے کب ایکشن لیں گے؟ یار اپنا عمار ملک صاحب میرے بھائی میرے دوست، اب سارے ایکشن حکومتوں نے نہیں لینے ہوتے ہیں. مجھے اور آپ کو بھی کوئی ایکشن لینا چاہیے، عوام کو بھی کوئی ایکشن لینا چاہیے. ان کی اپنی زندگیوں کا سوال ہے. اور ہماری مینٹالٹی یہ ہے، میں نے پچھلے دنوں ویکسین لگوائی، پہلا جو ہوتا ہے، پھر 21 دن کے بعد. تو پہلے سے ایک ملاقات، میری اپوائنٹمنٹ طے تھی. ایک صاحب ملنے آئے. ان صاحب نے آدھی سے زیادہ دنیا دیکھی ہوئی ہے، پڑھے لکھے ہیں. مجھے وہ کہتے ہیں کہ حسن صاحب ہم تو آپ کو بہت دلیر آدمی سمجھتے تھے، آپ بھی چلے گئے ویکسین لگوانے. اندازہ لگائیں سوچ کا، کیا کرے آدمی. تو میں نے انہیں کہا کہ بھائی میرے یہ تو میں نہیں جانتا کہ میں کتنا دلیر ہوں یا نہیں ہوں، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ میں بے وقوف نہیں ہوں. زندگی رب العزت کی امانت ہے، اس میں خیانت مت کرو. یہ گناہ کبیرہ ہے، اسی لیے خودکشی حرام ہے. یہ تو وہی گھٹیا بات ہو گئی جو کچھ چند زنانیاں بیچاری جن کو سمجھ نہیں ہے. میرا جسم میری مرضی ہو بھائی، نہیں، میرا جسم میرا ہے ہی نہیں. یہ زندگی میری نہیں ہے، یہ عطا ہے، یہ امتحان ہے، یہ انعام ہے، یہ پیکج ہے بہت بڑا. میں کون ہوتا ہوں اس کی حفاظت نہ کرنے والا؟ اچھا پھر ہمارے محاورہ کہ جی کتنی ہے مکان آباد ہے کہ جی جو رات قبر میں آنی ہوتی ہے وہ باہر تو آ نہیں سکتی. تو میں نے ان صاحب کو کہا، میں نے کہا اس طرح کے محاورے سنے نا آپ نے؟ کہ جی ہاں. تو میں نے کہا میرار پاکستان پہ چلتے ہیں دونوں بھائی، میں نیچے کھڑا ہو کے دیکھوں گا، تم اوپر سے چھلانگ مارنا، میں دیکھتا ہوں تمہاری وہ رات تمہاری قبر میں آتی ہے یا مکان آباد. پھر میں نے کہا یہ اس طرح کے محاوروں کے مطلب نہیں جانتے. دیکھو جو رات قبر میں آنی ہے اس کا مطلب کچھ اور ہے. ورنہ مجھے کوئی ایک بات بتائے، کوئی ایک بات. الحمدللہ ہمیں لاکھوں میں لوگ سنتے ہیں. ہمارا ایک اپنا ایک اتنا ہمارا ماشاءاللہ سبسکرائبر ہے جو فیملی کی طرح ہے. بات میں آپ سے کر رہا ہوں تو ظاہر ہے آپ اپنے کوئی تعلق ہے نا تو آپ سوال بھیجتے ہیں اور میں جواب دیتا ہوں. تو مجھے ایک بات بتائے کوئی، پاکستان جیسے بھوکے ننگے غیر مہذب، معاف کرنا حقیقت یہی ہے، ملک کی آپ ایوریج ایج دیکھ لیں. ہمارے یہاں اوسط عمر کتنی ہے؟ اوسط عمر کی تعداد پاکستان، ہندوستان جیسے ملکوں میں کیا ہے؟ اور اسکینڈینیویا میں کیا ہے؟ پوری مہذب دنیا میں کیا ہے؟ امریکہ میں کیا ہے؟ کینیڈا میں کیا ہے؟ ایوریج ایج آدمی کی ہماری کہاں، ان کی کہاں. اچھا پھر ڈلیوری کے دوران بچوں کی موت کی تعداد مہذب دنیا میں کچھ ہے، ادھر کچھ ہے. تو خدا کا واسطہ میں تو ہاتھ جوڑ کے اپیل کر چکا ہوں پہلے بھی. مجھے دیکھو گورنمنٹ کی طرف سے، گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے بھی، پھر پتہ نہیں اور مجھے 2-3 اس طرح کے فورمز نے کہا کہ جی آپ اپیل کرو. تو میں نے تو ہاتھ جوڑ کے کہا ہے کہ آپ اگر نوجوان ہو تو اپنے بزرگوں کو پش کرو تاکہ ان کے سائے آپ کے سروں پہ سلامت رہیں. اچھا اور آپ اگر بزرگ ہو یا آپ فیملی کے سینئر ممبرز میں سے ہو تو آپ اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ یہ اللہ پاک کی امانت ہے، یہ تمہاری نہیں ہے. زندگی ایک دن لے لی جائے گی واپس، یہ اس کی امانت ہے، اس میں خیانت نہ کرو، اس میں ڈنڈی نہ مارو. جو حکم ہے دیکھو، حضور نے ایک صحابہ کو دیکھا، صحابی کو دیکھا کہ وہ پھر رہے تھے مدینہ میں 11-12 کا کوئی اس طرح کا ٹائم ہوگا، سپہر کا، دوپہر کا. تو آپ نے کہا بھائی کام پہ نہیں گئے ہو آج؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں بالکل. تو
اور کام پہ جانے کا مطلب یہ تھا کہ بھیڑیں چرانے میں چرواہوں والا کام کرتے تھے. تو اس زمانے میں یہ ایک عام پیشہ آپ سمجھ لو، بھیڑ بکریاں چرانا یا اونٹ چرانا. تو انہوں نے کہا وہ ادھر ہے کوئی کہ نہیں؟ میں اللہ کے بھروسے چھوڑ آیا ہوں. تو حضور نے فرمایا تھا وہاں بھیڑیے بھی اللہ کے بھروسے پہ ہی پھرتے ہیں خوراک کی تلاش میں. مطلب یہ ہے کہ میری تو بہرحال ایک بھائی کے دوست کے ایک ویل وشر کے طور پہ میرا تو ملک صاحب یہ اپروچ ہی ٹھیک نہیں ہے. عوام کو سیدھا کرنا ہر بات. اب حکومت نے ایکشن، حکومت کتنے ایکشن لے؟ حکومت کا نہیں، حکومتوں کا ایک جرم ہے جنہوں نے لوگوں کو ایجوکیشن سے محروم رکھا تاکہ وہ اس ملک پہ مستقل حکومت کر سکیں. انہوں نے اس ملک میں صرف اتنی ایجوکیشن رکھی، یہ یاد رکھیں، یہ اشرافیہ نہیں ہے، یہ بدماشیہ ہے، یہ سوچی سمجھی سازش تھی. ہم نے ایٹم بم تک بنانا چاہا تو بنا لیا، بچے نہیں پڑھا سکے. یہ بدماشیہ ہے. انہوں نے صرف اتنے رفلی مورلیس اتنے کی بچوں کو اتنی کی ایجوکیشن دی ہے جتنے کہ ان کو فنکشنریز کے طور پہ ان کو ورکنگ کی ہوگی، مجھے نہیں پتا، یا خاموش انڈرسٹینڈنگ اشرافیہ میں ہے کہ اتنے کو پیدا کر لو جتنے تمہارے کو یہ کلرک بابو شابو ٹائپ کو سول سروس میں، کوئی فوج میں جا سکے، کوئی فلانا ہو سکے، وہ فلانا ہو سکے، وہ پرائیویٹ سیکٹر میں جا سکے. ادروائز ان کو موت نہیں پڑتی. 3 کروڑ بچہ، اس میں سے اگر 3 ایڈیسن بھی ہوں، 3 کروڑ میں 1 بچہ بھی اگر کوئی جینیس نکلا ہے، کوئی بڑا پینٹر نکلا ہے، کوئی بڑا، تو خدا کا خوف کریں. اس لیے میں اس بات سے ایگری نہیں کرتا کہ حکومت رہے گا ڈانگ اٹھائے. حکومت سے تو اپنے بنیادی کام نہیں سنبھالے جا رہے ہیں. اس ملک کو اس بری طرح پٹڑی سے اتار دیا گیا ہے. ابھی تو انجن واپس پٹڑی پہ چڑھانے کی حکومت کوشش کر رہی ہے. اگر چڑھ گیا تو پھر اس نے چلنا ہے، پھر منزل پتہ نہیں کہاں ہے. اس لیے عوام کو خود ذمہ داری کا، ہم کہتے ہیں نا ہم زندہ قوم ہے، اچھی زندہ قوم ہے بھائی. اگر آپ کو اپنی ذاتی زندگی کی، آپ بڑوں کو اپنے چھوٹوں کی اور چھوٹوں کو اپنے بڑوں کی زندگی کے بارے میں یہ لا تعلقی، اچھا میں کہتا ہوں جی فضول ہے، لوگ مر رہے ہیں، میں پھر بھی مان لیتا ہوں. وہ بھائی ایک ویکسین ہے نا، لگوا لیں، خیر ہے، نقصان تو کوئی نہیں نا. 21 دن کے بعد آ گیا دوسرا اینٹی باڈی کا، وہ اس کے بعد ہو جائے گا، تو اللہ خیر صلاح. ایک ہیلا ہے، کر کے دیکھ لیں. تو 20 گھنٹے بھی تو لیتے ہی ہیں نا، اس لیے مہربانی کریں. السلام علیکم ویورز، یہ سرفراز یوسف ہیں پشاور سے. وہ کہتے ہیں کہ ڈان نیوز کے مطابق پنجاب میں نون کی تحریک عدم اعتماد کی مخالفت کی وجہ سامنے آ گئی ہے. جیت کی صورت میں پیپلز پارٹی نے حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے کی تجویز پیش کی تھی، جسے مریم نے مسترد کر دیا. تو کیا حمزہ شہباز اس عہدے کے اہل نہیں ہیں؟ دیکھیں، جو دیانتدارانہ رائے میری ہے، غلط ہو سکتی ہے، کہ حمزہ میں 2 چیزیں بدرجہ اتم موجود ہیں. ایک ہوتا ہے زبانی بڑکیں مارنی اور دعوے کرنے، اور ایک ہوتا ہے عمل. پہلی بات تو یہ ہے کہ حمزہ میں انتظامی صلاحیتیں بدرجہ اتم موجود ہیں، کوئی اس میں شک نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں قربانی دینے کا یا بہادری سے چیزوں کو فیس کرنے کا حوصلہ موجود ہے. پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں ظاہر ہے ہی واز ویری ینگ، تب بھی حمزہ ہی یرغمال بنا تھا. اور اب بھی اگر آپ دیکھ لیں کہ باپ بیٹا دونوں اپنا پورے استقلال کے ساتھ، لیکن ایک بنیادی طور پہ یہ مڈل کلاس کے لوگ ہیں. مینٹیلٹی تبدیل ہوتے ہوئے کچھ وقت لگتا ہے، اور یہ مڈل کلاس کی جو ویلیو سسٹم ہے، وہ اس میں ایک وقار ہے، ایک خوبصورتی ہے، چھوٹے بڑے کا احترام. اب نواز شریف
ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ چونکہ ووٹ بینک ان کا ہے وچ از ٹرو، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو نواز شریف شہباز شریف صاحب کے بڑے بھائی ہیں، اور جو مریم ہیں وہ حمزہ کی بڑی بہن ہے. سو اس طرح یہ بنیادی طور پہ ویلیوز ہیں، نارملی یہ مڈل کلاس کی ویلیوز ہیں، اور ان میں بہت خوبصورتی بھی ہے، کشش بھی ہے، یہ قابل احترام ہے، قابل تحسین بات ہے. لیکن آئی ڈونٹ نو کہ ڈان نیوز کی اس خبر میں کتنی سچائی ہے. میرا نہیں خیال کہ اس طرح کا ہوگا. لیکن دوسری طرف پنجابی کا ایک محاورہ ہے، اور محاورے میں اس لیے کوٹ کرتا ہوں کہ محاوروں کے پیچھے صدیوں کی وزڈم ہوتی ہے. محاورہ کسی بندے کا نہیں، اجتماعی، کسی انڈیویجول کا نہیں، ایک اجتماعی تجربہ، دانش، وزڈم زمین سے پھوٹتا ہے. محاوروں کا تعلق زمین سے ہوتا ہے، اور یہ ذہانت کی بات نہیں ہوتی. محاورہ دانش کی علامت ہے. ذہانت کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ یہ ایول بھی ہو سکتی ہے، نیگیٹو بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو دانش ہوتی ہے، اور خاص طور پہ وزڈم اور انٹیلیجنس میں فرق ہے. دانش اور خاص طور پہ وہ بھی اجتماعی دانش، وہ بہت عالیشان ہوتی ہے. تو وہ اس کا ایک محاورہ ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں کہ کھان پین نو بھاگ پری تے تون پناؤن نو جمع. یہ اب اس طرح کی صورتحال ہے. مجھے تو اول تو خبر کے بارے میں نہیں پتہ، اخباری خبر، میرا اپنا تعلق چونکہ صحافت سے ہے، میں مدتوں سے اس کام سے وابستہ ہوں. تو لیکن اس کے باوجود میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ اخبار میں چھپا ہوا کوئی صحیفہ وہ کوئی حرف آخر نہیں ہوتا. اسپیکولیشنز بھی چلتی ہیں، آئی ڈونٹ نو. اور کہ مجھے تو اسی کا اندازہ نہیں ہے کہ اس بات کے کیا امکانات ہیں کہ تحریک عدم اعتماد ہو سکے، اور وہ چودھری جیسے لوگوں کے ہوتے ہوئے ان حالات میں مجھے تو ویسے ہی خیر ممکن نہیں لگتا. لیکن جہاں تک آپ کا بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا حمزہ شہباز اس عہدے کے اہل نہیں، پہلی بات ہوئی ہے یہاں کون سے کو آئنسٹائن بیٹھے ہوتے ہیں، یا کون سے کو ایڈیسن بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی مفکر بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی انٹلیکچوئلز بیٹھے، اسی طرح کے لوگ ہوتے ہیں. نارملی ہماری پالیٹکس میں ہے کیا؟ اچھا، وہ جو ہمارے معیار ہیں، جو ہمارے سٹینڈرڈز ہیں، ان کے مطابق اگر آپ دیکھیں تو حمزہ بالکل، اور بہت اس میں ایک رکھ رکھاؤ اور وفاداری بھی موجود ہے. میرے لیے اس بات کی کوئی اہمیت ہو نہ ہو، لیکن میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ جب میری والدہ کی ڈیتھ ہوئی تو اس خاندان میں صرف ایک آدمی تھا جس میں یہ کٹسی تھی. حالانکہ میں کتنا ہیویلی کرٹیسائز کرتا ہوں پیپلز پارٹی کو، لیکن زرداری صاحب سندھ سے بیٹھ کے، یا پتہ نہیں دبئی تھے اس وقت، مجھے تو یاد نہیں، تو انہوں نے ایک سے زیادہ بار تعزیت. ہمارا ایک کلچر ہے، ایک روایت ہے کہ بندہ غم میں تھوڑا بہت کوئی ہوتا ہے، خوشی میں ہو نہ ہو. تو اس پورے خاندان میں ہی واز دی اونلی ون. میں جب بھی حمزہ کا سنتا ہوں، سوچتا ہوں، تو مجھے وہ بات، وہ ایک جسچر ہے، اس سے کیا ہے، پریکٹیکلی عملاً تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن وہ ایک گریس بھی ہے. اس کا مطلب ہے اس میں وہ رکھ رکھاؤ، وہ ایک روایتی، اور جو لوگ اس کو جانتے ہیں، جن کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہے. میں نے ہمیشہ ایک ایلیمنٹ ہے جو اس کو جانتا نہیں، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایروگنٹ ہے، بدتمیز ہے، مغرور ہے. مجھے نہیں پتا سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے، لیکن جو ذاتی طور پہ اس بندے کو جانتے ہیں، جو کہ میں نہیں جانتا، وہ کہتے ہیں جی کہ وہ تو بہت کیئرنگ اور یہ اور وہ. تو آئی ڈونٹ نو، خبر بھی مشکوک ہے. لیکن بہرحال میں بڑا موٹا جو اس صورتحال پہ کے بارے میں جانتا تھا وہ میں نے مختلف حوالوں سے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے. باقی آئی ڈونٹ نو.